فیملی کو جیسے میں نے کہا کہ اپنے مریض کو علاج میں لانے کے لیے انٹروین کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ایسی جذباتی صحت کے ساتھ ہے، پہلا قدم ہم نے کہا کہ وہ اس بارے میں معلومات لیں، ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو، سمجھیں کہ سائنٹیفک اپروچز کیا کہتی ہیں اس کو حل کرنے. انٹروین کرنے کے لیے ہم صداقت کلینک اور ولنگ ویز میں یہ پریکٹسز دیکھتے ہیں کہ مریض نہیں راضی لیکن اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے اور کب فیملی مداخلت کرے، کیسے کرے؟ آئی وانٹ کہ آپ اس پہ تھوڑی ڈیٹیل بات کریں. دیکھیے، میں اس کا تھوڑا تفصیلی جواب دینا چاہوں گا کہ ایک تو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں جو کہ ابھی سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں اور پڑھائی سے ان کا دل اچاٹ نظر آتا ہے اور اسکول میں جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کا علاج جو ہے وہ گھر والوں کی مداخلت سے ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ پروفیشنل سے رابطہ کرے اور اس سے نشے کی بیماری کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کریں. اور اس کاؤنسلنگ میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو جو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے وہ پھر جا کے اپنے مریض کے ساتھ وہی باتیں کرتے ہیں. اس کو ہم انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یعنی ہم گھر والوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، گھر والے اپنے مریض کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اس کو پروسیس انٹرونشن کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ویلیوز پوری طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور وہ ریئلائز کر سکتا ہے، اسے گلٹ ہوتا ہے، تو پھر ایسے مریض کے لیے فیملی انٹرونشن کارآمد ہوتی ہے. فیملی انٹرونشن کا مطلب ہے کہ گھر کے لوگ ایک گروپ بنا کے تو معالج کے پاس جاتے اور وہ گروپ معالج سے سارا طریقہ کار سیکھتا ہے مداخلت کا. اور جس مریض میں ریئلائزیشن ہوتی ہے اور گلٹ ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر ضمیر جو ہے وہ کافی مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس کا کانشیس جو ہے وہ بہت الائیو ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے پھر گھر والے ٹریننگ کے بعد ایک دن جا کے بات کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مریض علاج کو قبول کر لیتا ہے. لیکن مریضوں کی ایک بڑی اکثریت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی، ان کے اندر ویلیو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، ان کے ساتھ بہت پیمپرنگ ہوئی ہوتی ہے اور ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں سبھی طرف جو ہے پارٹی ہو رہی ہے، نشے ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان اپنا پرورش پا رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو نشے کے معاملے میں ترغیب دیتے ہیں. اور جیسے بعض آپ دیکھیں گے اسکول ایسے ہیں کہ جن میں ٹیچرز نشہ کرتے ہیں، یونیورسٹیز ہیں جن کے ٹیچرز جو ہیں پرو ڈرگز ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں کلاس روم میں بھی کرتے ہیں کہ مریضوں کو نشے کے بارے میں کوئی گلٹ نہیں ہوتا. اور پھر معاشرے میں ایسے رجحانات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا کوئی چھوٹے موٹے جرائم کرتا ہے تو اس کو مذاق میں لیا جاتا ہے. نوجوان جو ہے اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہے کہ کون سی چیز قانون کے مطابق ہے اور کون سی چیز قانون کے خلاف ہے. تو جب پولیس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی کسی کا بچہ پولیس میں پھنس جاتا ہے، تو لوگ اس بات میں پرائیڈ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح تیزی سے اس کو پولیس سے یعنی چھڑوا سکتے ہیں. تو ایسے حالات میں پھر آگے چل کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ایسے مریضوں کو پھر کرائسس انٹرونشن کے ذریعے علاج مہیا کیا جاتا ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب پانی پلوں کے نیچے سے بہت سا گزر چکا ہوتا ہے، بہت سے حادثے ہو چکے ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول انتہائی ابتر اور خراب ہو چکا ہوتا ہے، فیملی ڈس فنکشنل ہو چکی ہوتی ہے، اور مریض کی اپنی اور خاندان کی جو بدنامی ہے بڑی واضح طور پر ہو چکی ہوتی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر علاج میں نہیں جائیں گے تو بہت تباہی آئے گی، بہت بربادی آئے گی. تو ایسے میں بعض اوقات پھر ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم کر کے یا ٹریفک ایکسیڈنٹ کر کے پولیس میں جا پھنستا ہے تو والدین اس کو اس شرط پر پولیس سے چھڑوائیں کہ وہ یہاں سے سیدھا علاج میں جائے گا. تو پاکستان میں نشے کی بیماری کا جو علاج ہے
اگر اس پہلو سے توجہ دی جائے تو وہ بہت زیادہ کارآمد ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، کیونکہ نشے کے مریض کسی نہ کسی طریقے سے جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس سے پھر ان کو پولیس کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر معاملہ جب پولیس کے ہاتھ میں آتا ہے، وکلاء اور ججوں کے ہاتھ میں آتا ہے، تو وہ پھر مریض کو قانون کی طاقت سے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ علاج میں جائے، اور جب وہ علاج میں چلا جاتا ہے تو پھر بات ماہرین نفسیات کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح اس کا ذہن چینج کریں، کس طرح اس کو خود فریبی کے جال میں سے نکالیں، تو پھر اس کی زندگی کے دن پھرنا شروع ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی گرومنگ ہوتی ہے، اور وہ پھر یہ جان لیتا ہے کہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ نشہ چھوڑ کے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بن جائے اور اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔